بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پھر ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم کلاس کی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 13 پر سبق نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا خلیفہ سوم تھے، ذوالنورین بھی تھے، اعلیٰ خاص و حدیث جامع القرآن۔ آئیے اب ہم اس کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان کنیت ابو عبداللہ اور عمر اور لقب ذوالنورین تھا۔ ذوالنورین 2 نوروں والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عزت و جہد رعب اور دبدبہ کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد بنو امیہ ہی کا نام آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی زمانہ میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ مدینہ چلے آئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یعنی وفات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کے بعد دوسرے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا مشہور ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 عظیم ترین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں جن کی زندگی ہی میں سور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، یعنی خوشخبری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا اور حلیم و حیا کی مکمل تصویر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد، میں اس سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے قریش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ پھیل گئی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا قصاص بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی وعدہ، اور اس بیعت میں ایک دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یعنی ہاتھ مبارک دست کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بڑے حلیم، صبر کرنے والے، سخی اور اعلیٰ اخلاق و فضائل کے انسان تھے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر قریش میں نہایت معزز، عزت والا اور محترم مانے جاتے تھے۔ قریش کا عام پیشہ تجارت تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک میں مال لے کر جاتے اور بہت سا نفع کما کر لاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ دولت تھی جسے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، شہر میں غلہ کہیں میسر نہ تھا، اگر کہیں سے غلہ مل بھی جاتا تو وہ اس قدر مہنگا ہوتا کہ غریب لوگ اسے خریدنے کی طاقت نہ رکھتے۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ ابھی یہ قافلہ شہر سے دور تھا کہ تاجروں کو پتہ چل گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے پاس غلے کا سودا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تاجروں سے پوچھا، بتاؤ ملک شام کی خریداری کے باؤ یعنی قیمت پر تم کیا نفع دو گی، یعنی کتنا؟ انہوں نے کہا 10 کے 12 لیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔
تاجروں نے کہا 10 کے 15 لیجیے۔ آپ رضی نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سودا کرتے کرتے تاجر دگنا نفع دینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، اس لیے میں آپ لوگ کے ہاتھ غلہ نہیں بیچ سکتا۔ تاجروں نے کہا اتنا نفع تو ہمارے بس میں نہیں۔ سب تاجر حیران تھے کہ وہ کون ہے جو ان کو اتنا زیادہ نفع دے کر اتنے مہنگے داموں غلہ خرید رہا ہے۔ اسی دوران میں تجارتی قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ اونٹوں سے غلہ اترنا شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمام غلہ ایک جگہ ڈھیر کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے سارے شہر میں منادی کرا دی، اعلان کرا دی کہ مدینہ کے تمام محتاج اور غریب لوگ آئیں اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق غلہ اٹھا لیں۔ یہ بات اب تاجروں کی سمجھ میں آ گئی کہ اتنا نفع دینے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اس سے بھی زیادہ اجر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی خوشنودی رضا حاصل کرنے کو ترجیح دی اور دنیاوی مال کی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد میٹھے پانی کے حصول حاصل کرنے میں بہت دشواری مشکل تھی۔ مدینہ میں بئر روما کے نام سے ایک میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھی، مالک تھا اس کا۔ اس نے اس سے ذریعہ معاش بنا رکھا، اس سے تجارت کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ جو شخص یہودی سے ایک کنواں خرید کر وقف کر دے گا، وقف اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اعلان سن کر ہر صحابی کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش یہ سعادت اسے حاصل ہو جائے۔ اعلان سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خاموش سے اٹھے اور یہودی کے پاس کنواں خریدنے چلے گئے۔ یہودی کنواں بیچنے پر آمادہ نہ تھا، راضی نہ تھا، لیکن اس نوجوان صحابی نے منہ مانگے دام دے کر قیمت دے کر کنواں یہودی سے خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انسانوں کی بھلائی، اچھائی اور مسلمانوں کی بہبود بھلائی کے لیے دل کھول کر مال و دولت خرچ کرتے تھے۔ زمانے خلافت سے پہلے بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کو ایک قرت اور ایک مذہب پر متفق اتفاق اکٹھا کیا کہ قرآن پاک کی تدوین کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور ہی میں مکمل ہو چکا تھا، مگر اشاعت پھیلاؤ نہ ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی کے عہد حکومت کا مدون شدہ نسخہ منگوا کر اس کی نقل ملک کے مختلف حصوں میں بھجوا دی۔ ان دینی خدمات کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے مشرفات من کی طرف ضرور والا معزز عزت والا عزتدار نبوت پیغمبری، اسی دوران بشارت خوشخبری، اجر بدلہ، بندہ اناج، سعادت ایک بختی، ذریعہ معاش، حضر اوقات کا سبب، حلیم معیار شان، بہبود بلائی، مدون ترتیب، شدہ اشارت عام کرنا بلام متفق ہم خیال، معمول عادت، منادی اعلان، وجہ اور تبتما، ہجرت ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ بچوں آج کے لیے اتنا، سب کا بھی ابھی حاصل ہو جائے۔ والسلام۔